کم کر دی؟ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ پریشر کہاں سے اور کس طرح کا اور کب سے شروع ہوا ہے. یہ پتہ ہے کہ عالمی طور پہ بھی بہت سارے دباؤ کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. ہم تو گنجائش تلاش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ قیمتیں کم ہو پائی ہیں. اگر ہو سکتی ہے تو کی جانی چاہیے، اور کم سے کم وزیر اعظم کو ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان تک آسانیاں پہنچیں. ان تک آسانیاں پہنچنے کے لیے پاکستان میں فائنینشیل اسپیس موجود ہے. آپ امیروں سے لے تو صحیح، وہ ارب پتی کھرب پتی آپ جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لیں گے اور انڈائریکٹ ٹیکس کا سارا بوجھ عام عوام پہ ڈال دیں گے تو مشکلات ہوں گی. اگر اس بات کی گنجائش تھی تو ان کو پہلے بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. اب کیا ہے تو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کل آپ نے لاہور میں کہا کہ ایم کیو ایم کے پاس آپشنز کھلے ہوئے ہیں اگر عدم اعتماد آتا ہے. وزیر اعظم نے جہانگیر ترین سے بھی رابطہ کر لیا اور آج کاف لیگ سے بھی ملنے گئے. کیا واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ عدم اعتماد آئے گی اور ایم کیو ایم ساتھ ہوگی؟ کیا آپ کو بھی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں؟ دیکھیے، بات تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کی صف آرائی تو سب کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن نمبرز کا مسئلہ ہے اور اصول کا مسئلہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدگی جو حکومت سے ہم توقع رکھتے ہیں اگر وہ دکھائی گئی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور اپوزیشن کو بھی اپنے حوالے سے اب تک اس کے پاس کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے بعد وہ کیا ایسا کرنے جا رہی ہے کہ جس میں پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان میں بہت بڑی کوئی تبدیلی نظر آئے. اچھا، یہ آج شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ جو حکومت اب فیصلے کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے آئندہ آنے والی حکومتوں میں بڑا پریشر بڑھ جائے گا، کیونکہ قیمتوں میں ایک طرف تو کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہیں دنیا بھر کے اندر، ادھر کمی کی جا رہی ہے. پھر 27 روپے گیس کے اندر بھی جو ہے LPG ہے اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا. 6 روپے کیا اور اس میں 5 روپے کم کر دیا گیا. یہ بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے ایک طرف. جناب، سیاست اگر پیشہ وارانہ ہوگی، خاندانی ہوگی، موروثی ہوگی، اپنے لیے ہوگی، اپنی ذات کے لیے ہوگی، تو ہر جانے والی حکومت آنے والے حکومت کے لیے فائنینشیل اسپیس کم کرتی چلی جائے گی. اب تک تو تقریباً جو پاکستان میں طرز معاشرت ہے اور طریقہ معاشرت ہے، معاشرت نہیں معیشت ہے، اور اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو اس کے اصول ہیں اس کے تحت تو پاکستان کی فائنینشیل اسپیس ختم ہو چکی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بہت باقی ہے، بہت زیادہ اس میں پاکستان کی معیشت میں گہرائی بھی ہے. کیونکہ آپ اگر لیاقت آباد پورے لاہور سے زیادہ کا وہاں کا تاجر ٹیکس دے رہا ہے تو اس کا مقصد ہے پاکستان میں بڑی گنجائش ہے. یہ وڈیرے نہیں دیتے نا ایک پائی بھی، صرف لیتے ہیں. سندھ کے اندر 2 طبقے، ایک وہ جو 98% ٹیکس دے رہا ہے، دوسرا جو 98% خرچ کر رہا ہے. تو اس طرح تو معاملات خرابی ہونے اور مشکلات ہونی ہے. اگر یہی ریس لگ گئی ایک دوسرے میں تو آنے والی حکومتوں کے لیے آسانیاں کوئی بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہے گا. ہم تو حقوق کی پہچان کروانے نکلے ہوئے ہیں کہ عام پاکستانیوں کے حقوق کے بارے میں کوئی کتاب تو لکھی جائے، کوئی اصول تو لکھا جائے. آئین میں جو کچھ درج ہے وہ تو 18ویں ترمیم کے بعد بھی کہیں استعمال نہیں ہوا ہے. ایکیومولیشن آف پاور ہوا ہے نا، ڈیولوشن آف پاور تو نہیں ہوا. ہم تو ڈیولوشن آف پاور یعنی عام پاکستانی کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. بتا دیجیے کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں حیدرآباد ملاقات کرنے آپ لوگوں سے. اور دوسری ایک اور اس کے ساتھ ہی کہ گزشتہ دنوں آپ نے کہا تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ بارڈر لائن پر کھڑے ہوئے ہیں، تو کل جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جس طرح اعلان کیا گیا ہے، کیا ابھی بھی آپ اسی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں؟ دیکھیے، ہم تو ہمارا تو جو ساتھ دینا یا نہ ساتھ دینا کچھ اصولوں پہ ہے. یہ تو تیل کی قیمت تو عالمی طور پہ بھی بڑھ جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے. یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی بھی ہمارے حکمرانوں کو اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے پھر عوام کو خوش کر لیتے ہیں. بہرحال وزیر اعظم آ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے ان کا آنے کا وقت ہے.